ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة رواه في شرح سنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور گانے بجانے کی کمائی سے منع فرمایا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے، وہ گانا بجانا مطلقاً گانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، مطلقاً گانا حرام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شرکیہ کفریہ اشعار کا ہونا اور وہ جو مخصوص، اب یہاں پہ لفظ لکھے ہوئے میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، رنڈیوں اور کنجریوں کے جو گیت ہیں جس میں فحش باجے ہوں، مزامیر ہوں، اس کی اجرت حرام ہے، ورنہ خوشی کے موقع پر گانا بجانا بالکل جائز ہے۔ جو اللہ معاف کرے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، شادی کے موقع پہ ایسا پروگرام بنا دیتے ہیں، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جیسے میت کا ماحول ہوتا ہے۔ بھئی وہ خوشی کا ماحول ہے، اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے گا، لیکن اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ فاحشہ عورتیں نہ ہوں، یہ پروفیشنل ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً فحاشی آ گئی۔ پھر اشعار ایسے نہ ہوں جو کفری اور شرکی اشعار ہوں۔ ہاں تو اس کے بعد جو ہے اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی جواز کی صورت ہے۔ پھر اب یہ کہا جائے کہ وہ بھی غنا ہے، ترنم ہے، تو نعت خواں بھی تو وہ کرتے ہیں، ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو نعت خواں کو ہدیہ دینا یہ جائز ہے، اجرت حرام ہے۔ مثلا میں آ کے نعت پڑھوں گا، میں آ کے تقریر کروں گا، مجھے 1,00,000 روپے دے دو، یہ حرام ہے۔ آپ جائیں، آپ پڑھیں، آپ کسی کا دل کرے تو سونے کا ہاتھی آپ کو اٹھا کے دے دیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بجائے اس کے کہ آدمی ان خرافات کی طرف جائے، آدمی ان چیزوں کو پروموٹ کرے۔ میں یا میری عمر کے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے پچھلی نصف صدی دیکھی ہے، انہوں نے حالات کو یکسر بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس قوم نے جب پی ٹی سی ایل آیا تھا وہ دور بھی دیکھا ہے، پھر پی ٹی سی ایل کے بعد سب سے پہلے فون آیا تھا تھیلے والا ایک فون آیا تھا، اور اس کے بعد پھر انسٹا سب سے پہلی کمپنی آئی تھی، پھر ون کے نام سے آئی تھی۔ اس دور سے پی ٹی سی ایل کے دور، پھر موبائل کا دور، پھر اب تو جناب کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی۔ اس دور کے اندر ایک نعت خواں ہوتا تھا، ایک قاری ہوتا تھا، باقی سارے علماء ہوتے تھے، علماء بیان کرتے تھے، اور ساری دنیا دور دور سے علماء کرام کو سننے کے لیے آتی تھی۔ جب تک وہ علماء کے دامن سے جڑے رہے، ان کے گھر میں بھی برکت تھی، ان کی اولادوں میں بھی برکت تھی، سارے معاملات کے اندر برکت تھی۔ اب جو بالکل نہ ایسے الٹ گیا پروگرام، اب کوئی علامتی طور پر ایک عالم دین محفل میں آ جاتا ہے، اول تو وہ کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہ ہو، اور اگر وہ آئے گا بھی نہ تو اینڈ پہ بالکل جب سب دھوم دھڑکا ناچ نچیگا سب کچھ ہو جاتا ہے، سب سے اینڈ پہ، اور پھر وہ بیچارے اس کو کوئی سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر سب سے خطرناک بات جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا وہ یہ کہ اگر کوئی وہ نصیحت کرنے والا ہوا، بس اب وہ جناب چھٹی، اب وہ دوبارہ اس محفل میں نہیں آ سکتا۔ جو آپ سے یہ کہے یار یہ کیا آپ نے پروگرام چلایا، اس طرح نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت پڑھنے کا انداز ہے، یہ نعت کروانے، یہ کلام ہے۔ اگر ہم کلام پر کوئی عالم دین ان کو تنبیہ کر دے، ہاں جی، یا پھر ان کو یہ کہے کہ یار سٹیج سنیوں کا، پیسہ سنیوں کا، منعقد کرنے والا سنی، بانی محفل سنی، پیسہ سنیوں کا، وقت سنیوں کا، ہر چیز سنیوں کا، سٹیج سنیوں کا، پھر عقیدہ غیروں کا یہاں پہ کیوں لے کے آ گئے؟ جب یہ بات سمجھائے نا تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس مولوی نے دوبارہ بلانا نہیں ہے، مولوی
جائے نا جی صرف اس طرح ساڑھے ہوتے طرح بلاتے نہیں. میں جس دن ہمارے سٹیجوں پر ان خرافات کو بند کر دیا گیا نا حضرت ایمان سے، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ صرف اور صرف مسلک اہل سنت و جماعت ایک ایسا مسلک ہے واحد جس کی اساس قرآن و حدیث ہے. یہ صرف میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، باقی جتنے بھی ہیں کوئی آپ نام لیں ان کے خرافات میں آپ کے سامنے رکھ. اب پھر المیہ ایک اور، اب یہ رمضان شریف آج آ گیا تو تب، نہیں تو کل آ گیا تو تب، تمام سوشل میڈیا کے اوپر وہ افراد جو سارا سال گانا بجانا ناچنا کودنا خرافات فضولیات لغویات ان کے اندر ملوث ہے، اب وہی جناب مذہب کے پیشوا بن کر رہنما بن کر اوپر بیٹھے ہوں. اور جو پچھلے چند سالوں سے ظلم عظیم ہو گیا، سارے مسلک کے علماء کو بٹھا کر ایک جگہ پر آپس میں بڑھوا دیتے ہیں. ادھر فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، اور ان کو بٹھا کے بڑھوا دیا. ان کو اس بات سے غرض نہیں کہ یہاں پر کیا پروگرام، بھائی ہر مسلک کے علماء بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود ہے، اپنے علماء سے رابطہ کریں، مسائل کا حل نکال لیں، سکون رہے گا، امن رہے گا. اب اس کا پھر خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ علماء کی بجائے یوٹیوب کو عالم دین مانے بیٹھے ہیں. یونیورسٹی کو واٹس ایپ یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنائے بیٹھے، واٹس ایپ کو یونیورسٹی بنائے بیٹھے، فیس بک کو، ٹک ٹاک کو، یوٹیوب کو، ان کو علماء بنا لی. اب وہاں پر کل کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. بندے آئے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے جی. میں کہ جی آؤ جو، بسم اللہ آ جاؤ جی. یہاں پہ بیٹھے جی، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جی. ہاں جی کیا مسئلہ ہے جی؟ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاقیں دے دی. میں نے یہ نہیں کہا کہ طلاق طلاق طلاق، بلکہ میں نے کہا میں نے 3 مرتبہ تمہیں طلاق دے دی. میں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے. دیکھو اب یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے. ہم فلاں فلاں مدرسے سے بھی پوچھ کے آ گئے، فلاں مدرسے سے بھی پوچھ کے آ گئے. میرے پاس قرآن پاک پڑا ہوا تھا، میں نے کھول کے دکھایا. میں نے کہا یہ دیکھو جی، یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے مطابق اور سرکار کے فرمان کے مطابق. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے قول کے مطابق، یہ قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھے ہو. ختم ہوگی بات. میرا فتویٰ نہیں ہے جی. یہ سارے مولویوں نے ایک ایک کیا ہوا ہے. میں جی کیسے جی؟ اس مدرسے والے جامعہ نیمیہ گئے تھے، جامعہ نیمیہ والے نے بھی، نظامیہ والے نے بھی یہی فتویٰ دیا جو آپ فتویٰ دی. میں نے کہا بھائی میں بھی قرآن سے فتویٰ دیتا ہوں، وہ مفتی بھی قرآن سے فتویٰ دیتا ہے، ہمیں پڑھایا ہی ہے کیا بھائی؟ آپ نے فتویٰ دینا ہے تو قرآن و حدیث کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے جی، وہ کہہ رہے تھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو طلاق کا کفارہ ہو جاتا ہے. میں کہا واہ 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 کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا فتویٰ نکالا. بھائی 3 طلاق کا کفارہ کی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھواؤ، تہاڈی طلاق ٹوٹ گئی. میں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات. میں نے کہا حضرت اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا تو پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ جو قانون بنایا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنایا ہے اس کو کر دیا جائے خلی ولی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروایا جائے. ہمارے پاس ایسا کوئی فتویٰ نہیں، ہماری دارالافتاء میں ایسی کوئی جگہ نہیں کہ ہم ایسا فتویٰ جاری کریں کہ جناب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور تمہاری طلاق ختم ہو گئی. ایسا کوئی سلسلہ نہیں. پھر وہ بیچارے مایوس ہو کے چلے جائے. اس کا حل کیا ہے جی؟ میں کہا حل تم نے خود نکالنا تھا. طلاق دینے سے پہلے میرے پاس آنا تھا، طلاق دینے سے پہلے علماء سے رابطہ کرنا تھا. یہ حالات خراب ہو گئے جی. اب قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اب ذرا بتاؤ. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اصل دین ہے وہ صرف علماء تک محدود ہو چکا ہے، وہ شریعت صرف علماء تک ہو چکی ہے. اللہ رسول کی شریعت کے وارث علماء بنے بیٹھے ہیں، عوامی شریعت اور چل رہی ہے. اللہ رسول کی شریعت اور ہے، عوامی شریعت اور ہے. اب یہ کس کا کفارہ ہے کس کا کفارہ نہیں یہ الگ. پہلے تو فی الحال جو ہے نا جی یہ جائیں فارغ کریں، اس کے بعد ہم بتائیں گے اب قرآن نے اس سے اگلا حل کیا بتایا ہے. لیکن پہلے جو آپ نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا ہے
اس کے نتائج بھگتو، اس کے بعد پھر اگلا کچھ دیکھا جائے گا۔ اب کوئی کہتا جی میں غصے کے اندر تھا، کیا بات ہے، اب ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں آتا، یا ہم نسل انسانی میں سے نہیں ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، ہمارا زیادہ پارا ہائی ہوتا ہے، پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ زیادہ خشک ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ غصہ چلتا ہے کمزور کے اوپر ہی چلتا ہے، کبھی صدر پاکستان کے اوپر چلا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر چلا ہے، کبھی تھانے کے ایس ایچ او کے اوپر چلا ہے، وہ بڑا سیاح غصہ ہوتا ہے، جتھے چلنا ہے اتھے انہوں پتہ ہے اتھے چلنا ہے، جتھے نہیں چلنا انہوں پتہ ہے اتھے نہیں چلنا۔ لہٰذا یہ چیزیں، لہٰذا یاد رکھیے وہ چیزیں جو آپ کو گمراہی کی طرف، فحاشی کی طرف لے جائیں وہ بالکل جائز نہیں۔ کتے کی ایک صورت میں بے جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، وہ ہے حفاظت کے لیے، آپ حفاظت کے طور پر رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ڈیرا ہے، ڈنگر رکھے ہوئے ہیں، بھیڑیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو اب وہاں پر ضرورت ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ شوقیہ کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔